شریعت کے بہت سارے قوانین اور ضوابط ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اوامر و نواہی کے ساتھ ہمیں پابند کیا ہے کہ ہم انسان کی جان کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ پوری سوسائٹی کے اندر لیں اور لینے کے بعد اس کو انشور بھی کروائیں۔ رسول کریم کے جو 13 سال مکہ کے اور 10 سال مدینہ کے، آپ کی زندگی کے 23 سال اور اس کے بعد کے ادوار کو آپ دیکھ لیں تو یہ جو اسلامی انقلاب آیا تھا، بہت کم جانوں کے ضیاء کے بعد اتنی بڑی تبدیلی اور اتنا بڑا انیشیٹو تھا جو کھڑا کر دیا گیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کا اظہار بھی کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے دین کا پرچار بھی کر دیا، لیکن بہت کم انسانی جانوں کے نقصان کے ساتھ۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام جب مہینے کا چاند نظر آتا تھا تو ایک دعا فرماتے تھے، وہ دعا سب کچھ ہمیں دیتا ہے، اور جو آپ کا سوال کا جواب ہے وہ بھی اسی کے اندر ہے۔ ہاتھ اٹھاتے تھے رحمت عالم، اللہم احلہ علینا بالامن والامان والایمان والاسلام والسلامت وتلاوت القرآن وکثرت الدعاء وقام الصلاۃ۔ نماز بعد میں، دعا بعد میں، تلاوت بعد میں، اسلام بعد میں، سب سے پہلے فرمایا الامن۔ پروردگار اس مہینے میں اس چاند کے صدقے ہمیں امن دے۔ کچھ لوگوں نے اسلام کے نام کے اوپر، اسلام کے نفاذ کے اوپر لوگوں کو کوڑے مار رہے ہیں اور بتا رہے ہیں جی اسلام نافذ ہو گیا ہے۔ یہ جو ہے نا انڈرسٹینڈنگ اسلام کی کج روی ہے، کج فہمی ہے، اور ایسی قوتوں کا اعلی کار بننا، اور اگر باقاعدہ ہمارا بھی نیٹ ورک ہے الحمدللہ ایک کنٹری میں، اس کے تھرو اگر یہ چیزیں پروفز کے ساتھ مل جاتی ہیں تو ان لوگوں کی وہ کڑی سزا بنتی ہے جو اسٹیٹ کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے اعلی کار بن کے ان کے سوشل میڈیا اور ان کی مختلف جو آج کل کے دور کے اندر اور مختلف چینلز ہیں جن کے تھرو اسٹیٹ کے خلاف، اسٹیٹ کے ایسٹ کے خلاف اور اسٹیٹ کے باقی جو لوگ امن عامہ کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے خلاف کھڑا ہونا بالیقین یہ دین اسلام کی اس منشا کے خلاف ہے۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ نام مسلمانوں کا ہو اور اسلام کو بدنام کریں اپنے یعنی منفی حرکات اور سکنات سے، ان کو امیر المومنین علیہ السلام کا یہ پیغام جو مالک اشتر کو مصر کا گورنر بناتے ہوئے جو عالمی ریکارڈ کے اس خط میں ایک جملہ لکھا ہے، کہا مالک یاد رکھو جن کی طرف میں تجھے بھیج رہا ہوں، اما اخ لک فی الدین او شریک لک فی الخلق، کہ اگر جن پر حکمرانی کرو گے مسلمان ہیں تو تمہارے ساتھ دین میں شریک ہیں، اور اگر کافر ہیں تو اللہ کی مخلوق ہونے میں تیرے ساتھ برابر ہیں۔ اے کاش صرف یہ جملہ آج کے مسلمان سمجھ لے اور ہضم کر لے، کوئی کسی کے اوپر تجاوز نہیں کرے گا، کوئی کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ ریاست کے خلاف اس قسم کے معاملات کرنا حرابہ میں آتا ہے، یعنی حرابہ خون خرابہ اس قسم کے معاملات ہیں، دہشت گردی ہے۔ کسی بھی اسٹیٹ کے اندر یہ ضروری ہے کہ نظام اور سسٹم کو چلانے کے لیے ہمیں ان تمام چیزوں کو فالو کرنا چاہیے جو سسٹم ہمیں دیا جاتا ہے۔ اسٹیٹ ایک ریگولیٹری باڈی ہے، اسٹیٹ کی الٹیمیٹ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ایسے قوانین کے ذریعے ان لوگوں کو کہ جو کسی کی جان کے ساتھ کھیلتے ہیں مکمل طور پہ ان کے ساتھ کوئی رعایت نہ کی جائے۔ مساجد کے اوپر قبضہ یا مساجد پر یا مثلا جلسہ و جلوس کے اوپر دھماکے کرنا، حملے کرنا اور نام اسلام کا لینا، یہ ملک کو بھی بدنام کر رہے ہیں، اسلام کو بھی بدنام کر رہے ہیں، اقدار انسانیت کو بھی بدنام کر رہے ہیں۔ خون بہا دیں اور ایسا کریں کہ جو یعنی نہ مسجد کا تقدس برقرار رہے، نہ قرآن کا تقدس برقرار رہے، نہ اسلام کا کسی صورت میں آئین اجازت نہیں دیتا ہے، اور ان کے ساتھ سختی اس کے ساتھ نمٹنا چاہیے۔ اس کے لیے قانون موجود ہے، ہم اس کے لیے سیکورٹی کے ادارے موجود ہیں۔ یہ اکیڈیمیا کے تھرو سلیبس میں بھی یہ چیز آنی چاہیے، میڈیا کے تھرو بھی آنی چاہیے، سوشل میڈیا کے تھرو بھی ہونی چاہیے، پیرنٹنگ بھی ہمیں ایسی کرنی چاہیے، اور پیرنٹس کے لیے بھی کوچنگ سیشنز وغیرہ ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ دین کو کیسے غلط انٹرپریٹ کر کے غلط ان چیزوں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ کہ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان میں آئین پاکستان اور اس آئین کے اندر انسانیت کے حقوق، مسلمانوں کے آزادی کے حقوق جو لکھے گئے ہیں وہ صرف آئین نامے کے حد تک ہے، بچوں کو نہیں پتہ، حتیٰ یونیورسٹی سے فارغ ہونے والوں کو بھی نہیں پتہ۔ اس میں علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خطبات میں پاکستان اور آئین پاکستان اور حقوق کو بتائیں۔ دینی مدارس کے طالب علم کو بھی یہ چیزیں باریکی سے معلوم ہونا چاہیے۔